دوستوں، وہ کہتے ہیں نا کہ تلوار کا زخم تو وقت کے ساتھ بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم انسان کو سالوں تک سونے نہیں دیتا۔ زندگی میں ہم سب کا سامنا کبھی نہ کبھی ایسے لوگوں سے ضرور ہوتا ہے جن کا مقصد ہی آپ کی خامیاں ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ آپ چاہے جتنی بھی محنت کر لیں، آپ چاہے ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں، وہ آپ کی کامیابی میں بھی کوئی نہ کوئی طنز کا پہلو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ ان کے پسندیدہ جملے ہوتے ہیں: تم سے نہیں ہوگا، کتنے سالوں سے کوشش کر رہی ہو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اور اسی طرح کے بہت سے جملے۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ انہی کی زبان میں بہت ہی سخت جواب دیں، لیکن پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ آج کی ویڈیو اسی فرق کو سمجھنے کے بارے میں ہے، تو چلیں جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور اگر ٹھیک نہیں بھی ہیں تو اللہ پاک سے بہت دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کر کے آپ کو بہت خوش رکھے۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک طعنہ مارنے والے انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو انسان دوسروں پر طنز کرتا ہے وہ بہت طاقتور یا ہوشیار ہوتا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ جو انسان اندر سے خود ناکام ہوتا ہے، جس کے اندر بہت ساری جلن، انسیکیورٹی یا پھر ڈر ہوتا ہے، وہی انسان دوسروں پر طعنے مارتا ہے۔ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہوتا ہے، جب آپ کو خوش ہوتا دیکھتا ہے تو وہ اپنے خوابوں کو آپ کے پیچھے بھاگتا دیکھتا ہے۔ اس کے اندر کی ناکامی اس کو چبھنے لگتی ہے۔ وہ آپ کو گرانا چاہتا ہے تاکہ آپ بھی اس کے مقام پر آ جائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ غصہ ہوں، آپ چیخیں، آپ اپنا سکون برباد کریں، کیونکہ جب آپ ری ایکشن دیتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس پورے معاملے کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں، جو آپ کو ہمیشہ کے لیے یہ سبق یاد رکھوائے گی۔ فرض کریں آپ راستے میں جا رہے ہیں اور کوئی اجنبی انسان آپ کو کچرے کا ڈبہ تحفے میں دے، تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ کیا آپ اس کچرے کے ڈبے کو اپنے گھر میں لے کر آئیں گے؟ مجھے نہیں لگتا۔ آپ مسکرائیں گے اور وہاں سے آگے نکل جائیں گے۔ طعنے مارنے والے کا بھی یہی حال ہے۔ وہ اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی، یعنی کہ اپنے اندر کا کچرا آپ کو پھینک کے مارتا ہے۔ آپ کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ پلٹ کر انہیں ان کا طعنہ مارتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں، تو آپ ان کا وہ کچرا قبول کرتے ہیں۔ آپ اس کوڑے کو اپنے دماغ میں جگہ دیتے ہیں اور کئی راتوں تک اس پر سوچتے رہتے ہیں۔ کسی کے سستے لہجے کے لیے اپنا مزاج کبھی بھی سستا نہ کریں۔ جو ان کی فطرت ہے وہ انہیں مبارک، جو آپ کا طریقہ ہے وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خاموش رہنا کمزوری کی نشانی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے پلٹ کر جواب نہیں دیا تو لوگ ہمیں کمزور سمجھیں گے، لیکن حقیقت اس کی بالکل الٹ ہے۔ غصے کا جواب غصے سے دینا بہت ہی آسان ہے، کوئی بھی انسان یہ کر سکتا ہے، بولنا تو سب کو آتا ہے۔ لیکن جب آپ پر کوئی طنز کرے اور آپ پورے اختیار ہونے کے بعد بھی مسکرا کر خاموش رہیں، تو یقین کریں آپ سے زیادہ طاقتور انسان کوئی بھی نہیں ہے۔ خاموشی آپ کو مغرور نہیں کرتی۔ خاموشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ اس پر اپنا قیمتی وقت اور الفاظ ضائع کریں۔ جب آپ پلٹ کر جواب نہیں دیتے تو سامنے والے کو ان کا ایگو اندر سے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ آپ کی خاموشی ان کے طعنوں سے کہیں زیادہ گہرا تھپڑ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ہر تکلیف کو سہتے رہیں اور اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے جیتے رہیں۔ بالکل بھی نہیں۔ جواب تو دینا ہے، لیکن لفظوں سے نہیں، اپنی کامیابی سے۔ جو طعنے انہوں نے آپ کو دیے ہیں اس کو پازیٹیوٹی میں استعمال کر کر اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے کر جائیں۔ ان کے اس جملے کو ایک پیپر پر لکھ لیں یا اپنے دماغ میں ایک کونے میں بٹھا لیں اور اسے اپنی محنت کے لیے طاقت بنائیں۔ اپنا کریئر ایسا بنائیں، اپنی شخصیت ایسی بنائیں کہ ان کو آپ سے ملنے کے لیے کل کو انتظار کرنا پڑے۔ جب آپ کی کامیابی شور مچائے گی تو طنز کرنے والوں کے منہ خود بخود بند ہو جائیں گے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ تم گرو، لوگ چاہتے ہیں کہ تم ناکام ہو جاؤ، لوگ چاہتے ہیں کہ تم برباد ہو جاؤ، لیکن تم نے اگر لوگوں کو یہ موقع دے دیا تو تم بہت جلدی ان کے سارے ارادوں کو پورا کروا دو گے۔ تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے ہمیشہ چلنا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے تم جتنے بھی ٹوٹے ہوئے کیوں نہ ہو، چاہے تم کتنے بھی مایوس کیوں نہ ہو، اپنے اللہ پر بھروسہ کرو اور چلتے رہو۔ ہمارا کمزور دل شاید اس وقت ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ جب آپ کسی کے طعنے پر صرف اس لیے صبر کرتے ہیں کہ آپ مزاج میں جو ہے وہ اچھے انسان ہیں،
تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بہت ہی بڑا دیتے ہیں اور انشاءاللہ دیں گے۔ زندگی میں کبھی بھی مت رکنا، چاہے تمہیں کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو، چاہے لوگ تمہیں کتنا ہی گرانے کی کوشش کریں، لیکن تم کبھی بھی نہ رکنا۔ اپنے لیے چلنا، اپنے پیاروں کے لیے چلنا، لیکن رکنے کا بالکل بھی نہیں سوچنا۔ اللہ کے انصاف پہ بھروسہ رکھنا، کیونکہ جب وہ انصاف کرتا ہے تو دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ لوگوں کے بلا وجہ کے تانے اور سستے لہجوں کی وجہ سے اپنا سکون کبھی بھی برباد مت کرنا۔ اپنے راستے پر فوکس رکھنا، اپنے گولز پر دھیان دینا اور باقی سب کچھ خدا پر چھوڑ دینا۔ تو دوستوں، اگلی بار جب کوئی آپ پر تانا مارے تو غصہ کرنے کے بجائے ایک گہری سانس لیں، ایک پیاری سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لے کر آئیں اور وہاں سے آگے نکل جائیں، کیونکہ ان کا لہجہ ان کی پہچان ہے اور آپ کا سکون آپ کی طاقت۔ دوسروں کے تانوں کا جواب اپنی کامیابی سے دیں، وہ جواب سب سے بہترین جواب ہے اور وہی جواب ان کے لیے کافی ہے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ نے کوئی بھی بات سیکھی ہے تو میری کوشش کامیاب ہو گئی۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اس وقت کسی کے تانوں اور طنز سے پریشان ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ اور کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں کہ میں اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ بناؤں۔ آپ لوگوں کی بتائی ہوئی سجیشن میرے لیے بہت قیمتی ہوگی۔ آخر میں جاتے جاتے آپ سے بس ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے، لیکن وہ سنا کر اپنی قیمت سستی نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ لوگ تربیت کی وجہ سے مجبور ہیں اور کچھ لوگ عادت کی وجہ سے۔ چلیں جی، اب میں لوں گی آپ سے اجازت۔ ان سب باتوں پہ ذرا غور کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔